بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب کو N.a.q TV4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت وطن عزیز میں ہمارے سب سیاستدان ہوں یا اسٹیبلشمنٹ ہو یا بیوروکریٹس ہوں یا اپوزیشن لیڈر ہوں، چاہے 22 کروڑ عوام ہوں، اس وقت وہ سب اپنے آپ کو پاک صاف اور پارسا سمجھتے ہیں۔ یوں وہ اپنے مخالفین کو خرابیوں اور گناہوں کا مجموعہ سمجھتے ہوں۔ اگر انصاف پسند نظروں سے دیکھا جائے میرے عزیز دوستو، اس حمام میں سب ننگے ہیں۔ کسی کے عیوب کم ہیں، کسی کے زیادہ ہیں، یا کوئی مہاں ہے، لیکن ان میں پاک صاف پارسا کوئی نہیں۔ یوں دنیا میں دیکھا جاتا ہے، ملک و ملک میں احتساب کے لیے مختلف دارالجات بنائے جاتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں ایک ایسا واقعہ سامنے آیا، اس نے پوری دنیا کی آنکھیں کھول کر رکھ دیں۔ وہ یہ ہے، یورپی پارلیمنٹ کی نائب صدر نے یا اس پہ الزام لگا اس نے کسی عرب ملک سے کوئی رشوت لی۔ جب یہ الزام لگا تو اسی وقت اس کی سیاسی پارٹی نے اس کو اپنی جماعت سے نکال دیا۔ پھر اس کے خلاف یورپی پارلیمنٹ میں قرارداد پیش کی۔ اس کے حق میں صرف ایک ووٹ آیا اور اس کی مخالفت میں تقریباً 682 کے قریب ووٹ پڑے، اور اس کو یورپی پارلیمنٹ سے بھی نکال دیا گیا۔ اس کے ساتھ ایک ایسا سلوک ہوا، کوئی بھی ایک آدمی بھی اس کے ساتھ کھڑا نہ ہو سکا۔ مگر اس کے مقابلے میں وطن عزیز میں بھی ایک ایسا دارہ پایا جاتا ہے۔ وہ دارہ احتساب ہے، لیکن اس کے بارے میں یہ رجحان پایا جاتا ہے، یہ دراصل دارہ انتقام ہے، دارہ احتساب نہیں۔ اور یہ دارہ انتقام میں اور احتساب میں نہایت ہی لطیف اور خفیف سا فرق ہے۔ یہ دارہ سابق پریزیڈنٹ پاکستان جنرل مشرف پرویز نے قائم کیا۔ یہ آمرانہ دور کی پیداوار تھا، اور اس پیداوار نے مختلف سیاستدانوں اور بیوروکریٹس کو وغیرہ پریشر ڈال کر پھنسانے تک بلیک میل کرنے پر ایک ہائبرڈ جیسی مخلوط النسل اقتدار قائم کرنے کے لیے بنایا گیا، اور یوں یہ دارہ اپنے مقصد میں نہایت ہی آسان طریقے سے کام سر انجام دیتا رہا۔ اس دارے پر غریب عوام کے پیسوں سے اربوں روپے خرچ ہوئے، اور اس نے کئی ملین ڈالر کی صورت میں تاوان بھی مختلف فرموں کو ادا کرتے رہے۔ ان داروں کے سربراہوں میں جنرل امجد شعیب، جنرل خالد مقبول اور منیر حفیظ جیسے چیئرمین رہے، اور بعد میں جنرل ریٹائر امجد شعیب صاحب جو راہب اعظم بن کر، مصلح اعظم بن کر رونق افزا ہوتے رہے، اور ان کے لگاتار آج بھی لیکچرار اور لیکچر سامنے آتے رہے اور آتے رہیں گے۔ اور ساتھ ہی پاکستان کے دارالقضاء یعنی سپریم کورٹ کے ایک سینئر جج جسٹس ریٹائر جاوید اقبال صرف ایک ویڈیو کا سبب ایسے بلیک میل ہوئے۔ انہوں نے
ادارے کے وقار و اعتبار کو خود اپنی عزت کو مٹی میں ملا دیا۔ اسی تناسب میں اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتا ہے، میں قیامت کے دن کی قسم فرماتا ہوں اور بہت ملامت کرنے والے نفس کی قسم فرماتا ہوں کہ انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم ان ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں، یقیناً ہم اس بات پر قادر ہیں، اس کی انگلیوں کے پور بھی ہم درست کر دیں گے۔ بلکہ انسان یہ چاہتا ہے وہ بدی کا سلسلہ جاری رکھے، پوچھتا ہے قیامت کا دن کب ہوگا، پھر جب آنکھ چندیا جائے گی، چاند پہ نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے۔ اس دن انسان کہے گا، آج افرار کی جگہ کہاں ہے؟ اور اسے کہا جائے گا، ہرگز نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں، اس دن آپ کے رب کے پاس ٹھہرنے کی جگہ ہوگی۔ اس دن انسان کو بتا دیا جائے گا اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا، بلکہ انسان اپنے نفس کے خیر و شر کے بارے میں خوب آگاہ ہے، خواہ وہ کتنے ہی عذر تراشتا رہے۔ سورہ القیامہ آیت نمبر 1 تا 15۔ ان آیات مبارکہ کا مقصد یہ ہے، انسان خود اپنے احتساب کو بہتر طور پر کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جھوٹے عذر بہانے کسی کام نہیں آئیں گے، اور نہ ہی یہ کہہ سکے گا وہ بے خبر رہا۔ اللہ تعالیٰ نے نفس لوامہ کی صورت میں ایک کسوٹی و خیر و شر میں تمیز کرنے کا ملکہ انسان کے نفس میں پیدا کیا۔ یہ نفس اسے ہر وقت ٹوکتا رہتا ہے اور اس کو خواب غفلت سے بیدار کرتا رہتا ہے۔ اب یہ خود انسان پر منحصر ہے، وہ اس کی آواز پر کان دھرے یا نہ اور انہیں نظر انداز کرے۔ جیسا کہ حدیث مبارک میں آیا، حضرت نواس بن سمان النصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نیکی اور گناہ کی پہچان کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تجھے یہ بات ناپسند ہو، لوگوں کو پتہ چل جائے۔ صحیح مسلم 2005-53۔ یہ بھی تب ہی اثر ہوگا جب ضمیر زندہ ہو، اس میں خیر و شر میں تمیز کی صلاحیت ہو، اور ورنہ جب ضمیر مر جاتا ہے خیر و شر کی تمیز سے محروم ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اب بھی وقت ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور ہمیشہ سچ بولو اور جھوٹ کے نزدیک نہ جاؤ۔ میرے عزیز دوستو، اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا زار خیال کرتے ہوئے N.a.q TV 4 کو سبسکرائب کریں، اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔